بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ درود ابراہیمی نے مجھے اللہ کا گھر دکھا دیا اور جو مانگا وہ مل گیا۔ درود ابراہیمی کا آج ایک ایسا معجزہ، ایسی کرامات اور آنکھوں دیکھا حال آپ کو سناؤں گی کہ آپ دیکھ کر سن کر حیران ہو جائیں گے اور آپ بھی درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیں گے۔ جو مانگنا چاہیں گے وہ درود ابراہیمی سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کی کثرت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتے ہیں اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو میرے پیچھے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے باغ میں پہنچے اور قبلے کی طرف رخ فرما کر سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض تو نہیں کر لیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیر تک سجدے میں رہنے سے مجھے شبہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا ہے، اس لیے میں یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں کھجوروں کے باغ میں داخل ہوا تو میں وہاں جبرائیل سے ملا۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا میں اس پر درود و سلام بھیجوں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت، کیا برکات، کیا معجزات ہیں درود ابراہیمی کے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ایسا معجزہ، ایسے کرشمہ، ایسی کرامت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو درود ابراہیمی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں نے وہ کچھ پا لیا جو میں چاہتی تھی پانا، جو میری آرزو تھی، جو میری خواہش تھی۔
میں نے تہجد کی نماز میں درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کے اس پہر میں اٹھتی جو پہر سب کے سونے کا ہوتا ہے، اس پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھتی اور تہجد پڑھ کے درود ابراہیمی کی کثرت کر دیتی، اور اتنا پڑھتی کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا، اور فجر کی نماز کے بعد میں اور درود پاک پڑھتی اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی اور ان سے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنا گھر دکھا دیجئے، مجھے اپنے روضہ دکھا دیجئے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتی کہ اللہ مجھے درود پاک کی برکت سے اپنا گھر دکھا دے، اپنا حرم دکھا دے۔ میرا روز کا یہی معمول تھا، روز میں تہجد میں اللہ پاک سے وہاں کی حاضری مانگتی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب آثار ہو گئے، سب وہاں کی تیاری ہو گئی، اللہ کے حضور جانے کی تیاری ہو گئی، اور اللہ پاک نے ایسے انتظامات کر دیے، ایسے ذرائع سے ہمارے رزق میں اضافہ کر دیا کہ ہم نے وہاں کا رخ کیا اور ہم عمرے پر چلے گئے، اللہ کا گھر دیکھا، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا اور اس کا لاکھ لاکھ شکر کیا۔ درود ابراہیمی نے مجھے میری منزل پر پہنچا دیا جو میں سالوں سے آرزو دل میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر آپ کے بھی دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے تو درود ابراہیمی کی کثرت کریں، درود ابراہیمی کو تھام لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے اس کے معجزات آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے، کیسے آپ اپنے ہر کام کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے آپ کا نصیب کھلتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے افضل کوئی عبادت نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو تمام عبادات کا حکم فرمایا، یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک نے خود پڑھا، فرشتوں کو اس کا حکم فرمایا اور پھر اپنے بندوں کو اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر آپ سخت حالات سے دوچار ہوں تو رات کے آخری پہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا اہتمام کریں، کیونکہ درود شریف بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اسے آسانی میسر آ جاتی ہے اور اس کی تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ، ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری رہے۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود نہیں بھیج لیتے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ اپنے وقت کا درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2/3 حصہ درود شریف پڑھا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زیادہ پڑھے گا تو زیادہ نفع ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمہیں پورا وقت ہی آپ پر درود و شریف پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آئیے آج ہی سے درود ابراہیمی کو اپنے روز کا معمول بنا لیجئے۔ روز درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور اپنی پریشانیوں کو، اپنے حالات کو بدلتے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو درود ابراہیمی کی برکت سے دور فرمائے اور ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔